باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کسی عورت مستحاضہ کو نماز کے دوران خون بند ہو جاتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ خون بند ہوا ہے یا نہیں، اسے پتہ نہیں ہے یا اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ خون تو بند ہوا ہے، لیکن یہ اس وقت تک کہ جب تک میں اپنی طہارت کی تیاری کر کے نماز پڑھوں گی تو مجھے پوری نماز وقت کے اندر مل جائے گی یا نماز کا کچھ حصہ مل جائے گا، یا اس کو خون بند ہونے کا ہی نہیں پتہ ہے، یا خون بند ہونے کا تو پتہ ہے لیکن اس کو نہیں پتہ ہے کہ وہ اگر طہارت کرنے جائے گی یعنی استحاضہ کے احکام پر عمل کرنے جائے گی تو اس کے جتنے طہارت کے مقدمات ہیں اس کو انجام دینے کے بعد اس کو وقت کے اندر اندر پوری نماز مل جائے گی یا وقت کے اندر نماز نہیں ملے گی، یا وقت کے اندر اندر السلام علیکم، یا وقت کے اندر اندر نماز کا کچھ حصہ مل جائے گا یا وقت کے اندر نماز کا کچھ حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ نماز کا کچھ حصہ بھی وقت کے اندر اندر مل جاتا ہے تو وہ ادا نماز شمار کی جاتی ہے، اس لیے کہا کہ وقت کے اندر اندر نماز مل جائے یا وقت کے اندر نماز کا کچھ حصہ مل جائے۔ آپ کو آغا سیستانی کا فتویٰ یاد ہوگا کہ اگر کوئی شخص تکبیرۃ الاحرام کہہ دے اور اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے تو نماز ظہر کی ادا نماز شمار ہوگی، اللہ اکبر کہہ دے اور نماز شب کا وقت ختم ہو جائے تو تکبیرۃ الاحرام نماز وقت شب کے وقت میں کہیے تو تکبیرۃ الاحرام سے سمجھ لیں کہ اس کی نماز شب وقت کے اندر ادا ہوئی، چاہے تکبیرۃ الاحرام ہی آ جائے، لیکن سیستانی پھر بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں کہ جو ہے وقت کے اندر باقی حصہ نماز کا چلا جائے، کوشش تو ہماری پوری ہونا چاہیے کہ پوری نماز وقت کے اندر اندر رہے، لیکن اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسی دیر ہو جاتی ہے تو کوشش کرے کہ کم سے کم تکبیرۃ الاحرام جو ہے وقت کے اندر اندر ہو جائے تاکہ نماز انسان کی صحیح ہو جائے، ادا کے اندر ادا کے وقت میں انسان انجام دے سکے۔ تو پھر آئیے مسئلہ مشکل ہونے کے سے دوبارہ دوہرا رہے ہیں کہ اگر کسی مستحاضہ والی عورت اس کا خون دوران نماز بند ہو جائے یا تو اس کو پتہ ہی نہ چلے یا پتہ چلے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میں اب خون بند ہو جانے کے بعد کیا پوری طہارت کے ساتھ نماز انجام دے سکوں گی یا نہیں، یعنی اسی طہارت کے جو مقدمات تھے، پٹی بدلنا، روئی بدلنا، مقام کو پاک کرنا، پھر وضو کرنا، غسل کرنا، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہونا، یہ سارے مقدمات
طے کرنے تک نماز کا وقت باقی رہے گا ہی نہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے. یعنی طہارت کے ساتھ مکمل نماز پڑھ سکوں گی جو خون بند ہو گیا ہے یا نہیں، کہ پوری نماز میری وقت کے اندر اندر ہو جائے گی کہ نہیں. ایسی نماز کہ جس کو مکمل خون سے پاک انجام دیا جائے مطلوب ہے. شارع کو یہ پسند ہے کہ بغیر خون کے نماز ہو. اب جب خون بند ہو گیا ہے تو پوری کوشش کرنا ہے کہ جو ہے خون بند کی حالت ہی میں پوری نماز ہو. تو اس کو سوچنا ہے کہ مقدمات طہارت کو انجام دینے کے بعد، بالکل مکمل طہارت کو انجام دینے کے بعد پوری نماز کو میں وقت کے اندر اندر انجام دے سکوں گی یا وقت کے اندر اندر نماز کا کچھ حصہ انجام دے سکوں گی. تو اس پر واجب ہے، احتیاط واجب کی بنیاد پر اس نماز کو جلدی سے مکمل کرے، اور مکمل کرنے کے بعد جلدی سے طہارت کے احکام پر عمل کرے. پٹی بدلنا، روئی بدلنا، مقام کو پاک کرنا اور وضو کرنا، غسل کرنا، یہ سارے مقدمات کو جلدی جلدی طے کرے. اور طے کرنے کے بعد وقت کے اندر اندر کچھ نماز کا حصہ وقت کے اندر اندر ہو جائے، تاکہ بالکل طہارت کے ساتھ ایک نئی نماز وجود میں آئے. جو نماز پڑھی وہ کام کی نہیں ہے، یہ نماز جو پاکیزگی کے ساتھ مکمل ہے وہ کام کی ہے. چاہے اس میں پوری نماز وقت کے اندر انجام نہ بھی دے سکے تو بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے. دوبارہ نماز پڑھے یعنی وہ نماز تو پڑھ لی ہے، کیونکہ وہ تو پڑھنا ہی تھی بہرحال اپنے وظیفے کے مطابق. اب درمیان میں جو بند ہو گئی اس کو احتیاط واجب کی بنیاد پر دوبارہ پڑھنا ہے. یعنی پوری مکمل طہارت حاصل کرے، یعنی بالکل خون سے پاکیزہ ہو کر کے مکمل طہارت حاصل کرے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے. اس میں دیکھے کہ ٹائم تو نہیں نکل، وقت سے باہر تو نماز نہیں ہو جائے گی. اگر کچھ حصہ بھی مل جاتا تو کافی ہے طہارت کے بعد دے گا، یہ کفایت کرے. اس پر احتیاط واجب ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے بالکل مکمل طہارت حاصل کرنے کے بعد دے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کثیرہ سے متوسطہ بن جائے، کثیرہ سے متوسطہ بن جائے تو اس عورت پر لازم ہے کہ پہلی نماز جب کثیرہ سے متوسطہ بنی ہے تو پہلی نماز میں کثیرہ والے احکام پر عمل کرنا ہے. پہلی جو اب نماز پڑھے گی متوسطہ بننے کے بعد، پہلی جو نماز پڑھے گی وہ کثیرہ والے احکام پر ہی عمل کرے گی، اور اس کے بعد جو متوسطہ والے احکام پر عمل کرے گی. اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت کثیرہ سے قلیلہ بن جائے تو پہلی نماز کثیرہ والے احکام پر عمل کرے گی، دوسری نماز قلیلہ والے احکام پر عمل کرے گی. اسی طریقے سے کوئی عورت متوسطہ سے قلیلہ بن جائے تو متوسطہ سے قلیلہ بننے کی صورت پہلی نماز وہ متوسطہ والی انجام دے گی اور دوسری نماز قلیلہ والی انجام دے گی. تو اگر کمی کی طرف جا رہی ہے تو پہلی والی نماز وہی پرانی والی پڑھے گی اور بعد میں کمی والے احکام پر عمل کرے گی. تو پہلا وظیفہ انسان کا یہ ہے کہ جو پہلے کثیرہ والی عادت تھی، مستحاضہ تھی، اسی کثیرہ والے احکام پر عمل کرے گی، پھر بعد میں متوسطہ والے یا بعد میں قلیلہ والے احکام پر عمل کرے گی. پہلے متوسطہ تھی تو پہلے خون بند ہونے کے بعد پہلی جو نماز پڑھے گی وہ متوسطہ والی پڑھے گی، اس کے بعد قلیلہ والی نماز پڑھنا شروع کرے گی. بس اس لیے جو ہے یہ طریقہ کار رہے گا خون کے سلسلے میں. بالکل بند ہو جائے اور پتہ ہے کہ نماز پاکیزگی کے ساتھ پوری مل جائے گی تو اپنی طہارت کے سارے احکام انجام دے کر وقت کے اندر اندر
پوری پاکیزگی کے ساتھ نماز پڑھے، یہ احتیاط واجب ہے، دوبارہ پڑھنا پڑ جائے. ہاں لیکن کثیرہ سے متوسطہ بنتی ہے، یہ کثیرہ سے قلیلہ بنتی ہے، یہ متوسطہ سے قلیلہ بنتی ہے، تو ہر صورت پہلی والی نماز جاری رکھے گی خون بند ہونے کے بعد، پھر دوسری نماز سے وہ احکام شروع کرے گی جو دوسری نماز کے احکام ہیں، جو کم خون والے احکام ہیں. مثلا اس نے ظہر کی نماز کثیرہ والے خون کے ساتھ انجام دی، اس کے وظیفے کو انجام دیا. اب عصر کی نماز آ گئی، تو عصر کے لیے وہی کثیرہ والے احکام پر عمل کرے گی، یعنی دوبارہ غسل کرے گی، دوبارہ وضو کرے گی، پٹی بدلے گی، تمام احکام انجام دے گی، مقام کو پاک کرے گی، یہ سارے احکام کریں گے. یہ عصر کی اس لیے مثال پیش کی کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ظہر عصر میں ذرا سا بھی فاصلہ ہو گیا تو عصر کے لیے الگ غسل کرنا ہے، ظہر کے لیے الگ غسل کرنا ہے. بالکل ملا کر اس طرح پڑے کہ جو ہے درمیان میں خون ہی نہ آئے، تب جو ہے عصر کے لیے غسل نہیں کرنا. اگر خون آ گیا تو اس کا مطلب عصر کے لیے الگ غسل کرنا ہے. اسی طرح اگر عصر کی نماز پڑھ لی غسل کر کے، اور پہلی نماز اب آ رہی ہے متوسطہ والی مغرب کی، تو مغرب کے لیے الگ غسل کرے گی، اگرچہ کہ متوسطہ ہو گئی ہے لیکن متوسطہ والے احکام پر عمل نہیں کرے گی، کثیرہ والے احکام پر عمل کرتے ہوئے مغرب کے الگ غسل کرے گی، عصر کے الگ غسل کیا، اور اس کے بعد وہ اب جو عشاء کی پڑے گی تو اس میں غسل کرنے کی ضرورت نہیں، کثیرہ والے احکام کی ضرورت نہیں، بلکہ متوسطہ والے احکام پر عمل کرے گی. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس طرح کمی خون کی آ رہی ہے تو خون بند ہونے کی صورت میں پہلے بڑی جو زیادہ خون والی چیز ہے اس کے احکام پر عمل کرے گی، پھر کمی والے احکام پر دوسری نماز سے شروع کرے گی. ایک عورت حائضہ ہے اور اس کو ہر نماز سے پہلے خون بند ہو جاتا ہے، خون بند ہو جاتا ہے، نماز سے پہلے جو خون بند ہو جاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ نماز سے خون ڈر جاتا ہے، خون آتا ہی نہیں ہے، اور جو ہے خون بند ہو گیا، لیکن نماز پڑھتی ہے اس کے بعد خون جاری ہو جاتا ہے، وہی کثیرہ والا خون جاری ہو جاتا ہے. یہ خون جاری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نل کی طرح ایک دم بہنے لگتا ہے نا، ہاں نل نہیں، وہ تھوڑا تھوڑا رستا رہتا ہے نا. ہاں تو خون جو ہے وہ نماز کے بعد جاری ہو جاتا ہے، وہ بھی کثیرہ والا جاری ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی کثیرہ کے احکام پر چاہے نماز سے پہلے خون بند بھی ہو گیا پھر بھی کثیرہ والے احکام پر عمل کرنا ہے، خون بند ہو جانے کے باوجود، کیونکہ بعد میں خون کثیرہ والا آ رہا ہے نہیں، اسے کثیرہ والے احکام پر عمل کرنا ہے. اور اگر کوئی عورت اپنے وظیفے پر ٹھیک عمل نہ کرے اور اپنی مرضی چلاتے ہوئے احکام خون پر توجہ نہ دے، جیسے کہ عام طور پر عورتوں میں یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ عام طور پر عورتیں خون کے مسائل پر توجہ نہیں دیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، خالی خون دیکھتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ یہ استحاضہ آ رہا ہے، یہ حیض آ رہا ہے، یا نفاس آ رہا ہے، اور اس کے اندر استحاضہ قلیلہ کیا ہوتا ہے، استحاضہ متوسطہ کیا ہوتا ہے، استحاضہ کثیرہ کیا ہوا کرتا ہے، یہ سب چیزیں ان کو نہیں پتہ ہے. نہیں، وہ تو صرف خون دیکھتی ہیں اور جو ہے اپنی مرضی سے جو اس کی سمجھ میں آ رہا تھا وہ کر رہی ہوتی. اگر اس نے اپنے وظیفے پر عمل نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہے. وظیفہ شرعی کے مطابق اس نے اپنی طہارت خون سے حاصل نہیں کیے تو اس کی نماز باطل ہے. الصلاۃ ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر وہ قبول کر لی گئی تو باقی اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اگر نماز رد کر دی گئی تو باقی سب اعمال بیکار ہو جائیں گے. بیکار سے مطلب یہ ہے کہ ابھی روک دیے جائیں گے، اس کا ثواب ابھی نہیں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا، یعنی جب اس کے گناہ کا عذاب پورا ہوگا تو باقی ثواب آپ تک پہنچے گا، اس وقت تک وہ ثواب رکا رہے گا. اگر کسی کی بیوی ہو، اس کو نماز ہی نہیں آتی ہے، شوہر کو آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، پھر
ہاں سکھائے گا، وہ شوہر سکھائے گا اس کو، بیوی کس کام کی پھر، اس کو سکھانا ہے کہ بھئی یہ جو ہے آپ کو اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، اگر مانتی ہے تو۔ بعض عورتیں تو وہ مانتی ہی نہیں ہے، نہیں مان تو ہمارا وظیفہ ختم، ہماری کوئی ذمہ نہیں۔ اس کو مار کے نماز پڑھوانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو سمجھا کے نماز پڑھانا، اس کو ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خالی اس کو سمجھا کے نماز پڑھانا ہے، کوشش کرنا اس کو راہ ہدایت مل جائے۔ وہ بیوی کوئی کنیز نہیں ہے، وہ ایک ہم سفر ہے کہ جو برابری کا رتبہ رکھتی ہے، اس کو سمجھا کے جو ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلنا ہے کہ جو صحیح احکام پر عمل کر سکتے، اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ ایک مومنہ ہے، بہرحال اس کی عزت برقرار رکھنا ہے، بہرحال مومنہ نہ ہو تو بھی بہرحال ایک مسلمان کی بھی عزت ہے اپنی جگہ پر۔ ہاں اولاد کو کچھ جگہ ہیں کہ جہاں زبردستی کی جاتی ہے، ویسے عام طور پر اولاد کو بھی جو ہے کوشش کرنا ہے راہ ہدایت پر لگائیں، اس کو تھوڑا سا کبھی کبھی زبردستی بھی کرنا پڑتا ہے، وہ تھوڑی لالچ دینا پڑتی ہے، تو اس طرح بہتر ہے انشاءاللہ۔ جمع کرنے کے بعد دوبارہ جاتا ہے، یعنی نہ غسل کرتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ ہی وہ جیسے کہتے ہیں ہوتا ہے، تو وہ دوبارہ جائے تو اس میں کیا ہے؟ ہاں اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی خیر نہیں، حرام نہیں ہے، وہ اجازت تو خاتون کو سمجھانے کے باوجود اگر وہ سمجھ نہ جائے تو اس کے ساتھ تعلقات بحال رکھنا، اس کو ہاں تعلقات بحال رکھیں گے، تعلقات بحال رکھیں گے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری خالی اس کو سمجھانے کی ہے، نہیں مانتے تو اس کا اپنا عمل ہے، بس ٹھیک ہے۔ کیا تاریخ الصلاۃ کے ساتھ ایسے ہاں مناسب ہوگا؟ کوئی بات نہیں ہے، تاریخ الصلاۃ ہے، کوشش کرتے رہنا اس کے اچھے تعلقات رکھ کے اس کو راہ ہدایت پر لانا ہے، بس اس کو بالکل چھوڑ نہیں دینا ہے، اس کو مار کٹائی نہیں کرنا ہے، اس کو جو ڈانٹ ڈپٹ حرکت نہیں کرنا، اس کو ذلیل نہیں کرنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ چلانا ہے، کسی طریقے سے بھی وہ مانے بلکہ کوشش کرنا اچھے اخلاق دکھا کر اس کو کنورٹ کر کے دیندار کریں، وہ بھی کہے گی کہ ہاں یار کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جو ہے میں کچھ نہیں اطاعت کر رہی، اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ کتنا اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، تو اخلاق سے زیادہ انسان متاثر ہوتا ہے۔ ہاں اسی طریقے سے سمجھانا ہے بس، ان کو کسی پہ مارنے کا حکم نہیں ہے نا، یا ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی حکم نہیں ہے نا، سمجھانے کی ذمہ داری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نہیں سمجھایا ہوگا، نہیں مانتے تو اس کی مرضی ہے، اب جو جہاں بھی جائے۔ مومن کی ذمہ داری اس کو کوشش کرنا ہے کہ وہ راہ ہدایت پر سمجھا کر کے لے کر آئے، مارنا ڈانٹنا یہ مومن کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو آرام سے لے کر آنا ہے، بس اپنے جتنا ہو سکے اخلاق، اپنے جیسے بھی نفسیاتی لحاظ سے سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں جائے گا، بغیر مارے ہو، بغیر ڈانٹے ہو، بغیر ذلیل کیے ہوئے، تو اس طرح لے کر کے چلنا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن میں لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ تو کتنا خضوع و خشوع و جھک کر کے ملتے ہیں، اور کتنی لالچیں دیتے ہیں، اور کتنا سمجھاتے ہیں، اس طرح سے تبلیغ کرنے کا اصل نظام ہے۔ تبلیغ کا اصل نظام وہ ہے، ہم لوگ جو ہے وہ تبلیغ کا نظام جو ہے وہ اصل میں وہ طریقہ تھا، اس کے بجائے جو ہے وہ لوگ اس طریقے کو پیسے اور عہدے کی خاطر اس طرح کا نظام لے کر آتے ہیں، ہم وہ اپنے جو ہے اللہ کی خاطر یہ نظام نہیں لے کر آتے ہیں۔ ہمیں پوری دل و جان سے کوشش کرنا ہے، لیکن اس طرح سے کہ ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنا ہے، کسی کو ذلیل بھی نہیں کرنا ہے، کسی کو مارنا بھی نہیں، تھوڑی سی لالچ دے کے، تھوڑا سمجھا کر کے، تھوڑا سا اس کے ساتھ ہمدردی کر کے کسی طریقے سے لے کر آئے۔ وہ تو اپنے اپنے طریقے ہوا کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی نفسیات الگ ہوا کرتی ہے۔ ہاں کوشش کرنا ہے کہ کسی طرح بھی راہ ہدایت پر لے کر آ جائیں، ہاں لیکن صحیح طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے نہیں لانا ہے نا، صحیح طریقے سے اس کے نام مارنا طریقہ ہے، لیکن یہ غیر شرعی طریقہ ہے، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے نا۔ ہاں وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ اس کی کئی بہت ہی خاص موقع پر اجازت ملتی ہے، ہر جگہ پر اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں نا باپ کو اپنے بیٹے کو مارنے کی اجازت ہے، ولی ہونے کے باوجود مارنے کی باپ کو اجازت ہے، ولی ہے اس لیے کہ وہ اس کو ادب سکھائے، اس کو اخلاق سکھائے، اس کو احکام سکھائے، اس کے لیے باپ کو اجازت ہے۔ لیکن اگر باپ نے مارا اور کہیں لال ہو گیا، کہیں کالا ہو گیا، کہیں ہرا ہو گیا، تو اس کو دیا دینا پڑے گا باپ کو، اس بچے کا ہے نا، اتنی سختی ہے نا، کیسے خامخواہ نہیں مارنا، سوچ سمجھ کے مارنا،
ایسا نہ دیا دینا ہوا، اور دیا بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، ایک تھپڑ مار دیا اور ایک اونٹ آپ پر واجب ہو گیا، چلو ہاں ہاں نہیں باپ بیٹے کو جو دیت دے گا ہے نا، ایک اونٹ کا مطلب کیا ہے 5 لاکھ گئے ہے نا، سمجھ ایک تھپڑ کے 5 لاکھ ہے نا. ہاں ہاں اسی طرح سمجھا کے لانا ہے، کوشش یہ کرنا ہے بالکل آرام سے. اگر مارنا بھی باپ کو تو اس کو بڑی ہوشیاری سے مارنا ہے کہ کہیں لال یا پیلا یا ہرا نظر نہ آئے. مثلا سر پہ مارے تو نظر ہی نہیں آئے گا، پیٹھ پہ مارے گا تو نظر ہی نہیں آئے گا کیا ہوا ہے. پیٹھ پہ مارے تاکہ جو ہے، یا ٹوائلٹ میں بند کر دے تاکہ جو ہے اس کو سزا پتہ چلے، یا الٹا لٹکا دے تاکہ جو ہے پتہ چلے، تھوڑی دیر الٹا کھڑا کر دینے، یا جو ایک پیر پر کھڑا کر دے. یعنی ایسی سزا دے جس میں باپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری کیا، لال پیلا ہرا نہیں کرنا اس کو ہے نا، ایسا مار مار کے کوٹ کے خراب کر دیں وہاں. وہ لال مارنے سے نہیں ہوا، مارنے سے لال ہونا چاہیے، مارے بغیر ہو تو کوئی بات نہیں. لٹکانا نہیں ہے اس کو، کیا الٹا ورزش کرے نا، ورزش کرتے ہیں بعض بچے الٹے جو ہے ہو جاتے ہیں. اس کے لیے تو پھر تھوڑا ٹائم چاہیے. آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، اس کی کیا ترکیب ہے پھر بچے کو جو سدھارنے کے لیے. خیر، تو بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ نماز سے پہلے خون نہیں آتا ہے، لیکن نماز کے بعد خون کثیرہ والا شروع ہو جاتا ہے مستحاضہ کے، اس کو کثیرہ کے احکام پر عمل کرنا ہے. یعنی ہر نماز سے پہلے اس کو غسل انجام دینا پڑے گا. صلی اللہ